اور پھر ناظرین دوسرے مقام پر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اعظم و انسان کے بجائے ایک کمزور کراہنے والا اور شدید شکایات کرنے والے انسان سے ملاقات کا ذکر کیا. اور اس کی حقیقت کیا ہے ناظرین؟ اس کا حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ایئر ایمبولینس چل رہی ہے. زخموں سے چور بیمار کراتے ہوئے انسانوں کو اسٹریچر پر بیلٹوں سے جکڑا ہوا ہوتا ہے اور اسی ادیر یعنی ہیلی کاپٹر یا جہاز والی ہر طرف سے بند سرنگ میں ڈال کر سوار کر کے زمین اور آسمان کے درمیان نزول کیا جاتا ہے. یہ حقائق آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ناظرین مثال کے طور پر اگر آپ پہلی بار کسی جدید شہر جائیں تو کیا آپ وہاں کوئی ایک ہی شہر دیکھیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ خوب گھومے پھریں گے. بالکل اسی طرح تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج موجودہ دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے بالکل ایسے دیکھا جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں. اس موجودہ انسان کو بھی دجال قرار دیا، اس لیے کہ آج موجودہ انسان بھی سب سے بڑا دجال ہے، جو انسانوں کی حقیقت اور اس کے دنیا میں آنے کے اصل مقصد پر دجل کا پردہ چڑھا کر جو انسان کی حقیقت نہیں اسے حقیقت بنا کر دکھا رہا ہے، اور دنیا میں آنے کا جو مقصد نہیں ہے اس کو دنیا میں آنے کا مقصد بتا اور دکھا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے قرآن میں بار بار سختی کے ساتھ حیات الدنیا یعنی دنیاوی مال و متاع، دنیاوی زندگی کو ترک کرنے کا حکم دیا. دنیاوی حیات کو، دنیاوی مال و متاع کو اس سے حب کرنے یعنی اس کی طرف جانے سے سختی سے منع کیا. اس دنیاوی زندگی، دنیاوی مال و متاع کے پیچھے بھاگنے سے روکا. لیکن آج یہ انسان ہی ہے جس نے اصل مقصد پر دجل کا پردہ چڑھا کر جس سے اللہ نے روکا اسی کو دنیا میں آنے کا مقصد بنا اور دکھا دیا اور بنا دکھا رہا ہے. اور انسانوں کی اکثریت اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اس لیے یہ اعظم و انسان بھی دجال ہے. جیسے پیچھے دجال انسانوں میں آتے رہے اسی طرح دجال انسانوں میں بھی آتے رہے کہ پیچھے کیا ہے، پیچھے کوئی ایک آدھا دجال ایک دو آتے تھے، اس طرح آتے تھے. لیکن آج جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو ان ایجادات کو، ان اشیاء کو انسانوں کے لیے مسیحا بنا کر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. پھر ناظرین جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے جب دابا سے سوال کیا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں. ناظرین جساسہ کہتے ہیں جاسوسی کے آلے کو. آج یہ دابا جسے آپ ڈرون جہاز کہتے ہیں پوری دنیا میں ان کے ذریعے جاسوسی کا کام لیا جا رہا ہے. انہی جہازوں سے جاسوسی کا کام لیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اوپر خلا میں گھومنے والی سیٹلائٹ سے بھی یہی کام لیا جا رہا ہے، انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اپنے دشمنوں کی حساس معلومات، حساس جگہوں کی تصاویر لینے کے لیے یعنی جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ناظرین یہ سب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے بالکل اسی طرح دیکھا جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں، جو کہ دجال تھا. اور جو سوالات وغیرہ کا ذکر کیا اس کی حقیقت پیچھے بیان کی جا چکی، وہ فرضی سوالات تھے اس وقت کے تقاضے کے مطابق. اگر اس وقت ساری حقیقت کھول کر بیان کی جاتی تو ایک طرف کسی کے سمجھ میں کچھ نہ آتا اور دوسری طرف اکثریت دجال سے بے فکر ہو کر بیٹھ جاتی کہ دجال تو ایسی شے ہے جو ہماری زندگی میں تو آنے والا نہیں، اس لیے پریشانی کی کوئی بات ہے ہی نہیں. ناظرین الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے جتنا مختصر سے مختصر ہو سکتا تھا اور جامع انداز میں ہو سکتا تھا اس واقعے پر بات کی. مزید بات بھی کی جا سکتی ہے اور بہت سارے پہلو ہیں ان پر بھی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہی بات کہ ہمارا مقصد موضوع کو لمبا کرنا نہیں، ہمارا مقصد ہے حق کو سمجھنا. اور بھی بہت سارے سوالات کھڑے کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جو اصل مقصد تھا وہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا. کسی بھی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں رہتی. اس کے باوجود جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے سلف کے نام پر اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتا رہے. ہمارے ذمے تو صرف اور صرف کھول کھول کر پہنچا دینا تھا، جو الحمدللہ ہم اپنی ذمہ داری اب تک پوری کر چکے. الحمدللہ رب العالمین.